العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ دوستو، آج کا خطبہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرے، اللہ پاک کو کیسے پہچانے، اور صحیح یہی ہے کہ انسان کو اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے معبود کو، اپنے مسجود کو پہچاننا چاہیے۔ دیکھیے دوست، ایک آدمی بچپن میں اپنے باپ سے جدا ہو گیا اور باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا۔ بیٹا اتفاق سے بہت ترقی کر گیا اور خوب اللہ نے اس کو عطا کر دیا۔ باپ ایک مزدور آدمی ہے، کسی اسٹیشن پر وہ کلی کا کام کرتا تھا۔ بیٹا نہیں پہچانتا کہ باپ میرا کون ہے، باپ نہیں جانتا میرا بیٹا کون ہے۔ بیٹا خوب سامان کے ساتھ وافر آیا، اس نے ایک بڑے میاں کو دیکھا کہ بڑے میاں کلی کا کام کر رہے ہیں، تو بلایا، اے کلی ادھر آؤ۔ یہ اس کا باپ ہے لیکن پہچانتا نہیں۔ وہ آیا، پوچھا بیٹا کیا بات ہے، تو یہ سامان اٹھاؤ گے؟ تو کہاں بیٹا میرا کام ہی یہی ہے جی۔ سامان اٹھا لیا۔ کتنی مزدوری لوگے؟ فور ایگزامپل 10 روپے 20 روپے۔ اب وہ بوڑھا باپ بیٹا کا سامان اٹھا کے مزدوری کے لیے جا رہا ہے، لیکن بیٹا پہچان نہیں رہا کہ میرا باپ ہے جی۔ نام اس کو معلوم تھا کہ میرے والد کا نام مثال کے طور پر عبدالعزیز تھا۔ اب راستے میں جا رہا ہے، وہ سامان بہت ہے لیکن بیچارہ مزدوری میں ادھر بھی بیگ اٹھائے ہوا ہے، ادھر بھی اٹھائے ہوا ہے، سر پہ بھی رکھے ہوا ہے، اور یہ نوجوان بچہ ہے اور یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، بوڑھا مزدوری کی طرح جا رہا ہے۔ راستے میں لوگوں نے کہا کہ ہاں، نام لیا کہ فلانے صاحب، فلانے بھائی کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ بچہ بار بار یہ نام سن رہا ہے، نام سن رہا ہے کہ یہ نام ہے اس کا۔ کوئی آدمی راستے میں اس کو مل گیا، وہ پہچانتا تھا کہ بیٹا یہ ہے، اب باپ یہ ہے۔ اب اس نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم کو معلوم ہے یہ کون آدمی ہے جو تمہارا سامان اٹھائے ہوا ہے؟ یہی تو تمہارا باپ ہے۔ اب وہ زار و قطار رونے لگا اور باپ کے وہ سر پر سامان جتنا ہے وہ سب اس نے جلدی سے اتار دیا، پاؤں میں پڑ گیا، رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے۔ تو اس نے جب تک نہیں پہچانا اپنے باپ کو، اس وقت تک یہ اس سے نوکر و کلی مان رہا تھا۔ یہی حال بندے کا ہے ربا کے ساتھ، کہ بندہ بچھڑ جاتا ہے، اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے۔ یہ اللہ والے لوگ جو رات میں اتنا کیوں روتے، اور پوری کائنات عالم میں جتنے لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، ان سب میں سب سے زیادہ معرفت حضرت خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ہے۔ اسی لیے مسلم شریف میں روایت ہے کہ 2.5 گھنٹہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے۔ کتنا؟ اس مجمع میں یا پوری دنیا میں بہت سارے لوگ ہوں گے آپ کے جاننے والے، دعوت کے ساتھی بھی ہیں، بتاؤ ایک لے کے آؤ میں اس کا غلام بن جاؤں کہ 2.5 گھنٹہ سجدے میں کوئی پڑھ کر کے رویا ہو۔ باتیں تو بہت کرتے ہیں ہم جی، 2.5 گھنٹہ سجدے میں۔ اما عائشہ کہتی ہیں مجھے پریشانی ہوئی کہ کیا بات ہے، آخر کیا ناز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تسبیح سنا، انہوں نے سجدے کے قریب گئے، اللہم انی اسألک رضاک واعوذ بک من سخطک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک الیک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ بار بار مکرر کیے، ہر بار اس کو پڑھ رہے اور زار و قطار رو رہے، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ آنسو کے قطرے سے زمین گیلی ہو گئی اور آپ کی پیشانی اور ناک جہاں پر تھی مبارک وہ زمین نرم ہو گئی۔ کتنا آنسو گرا ہوگا قیمتی،
حدیث کے اندر ہے دوستو کہ دوزخ کی آگ کو ایک قطرہ آنسو بجھا سکتا ہے اللہ کے خوف سے گرا ہوا، لیکن 7 سمندر نہیں بجھا سکتا اس کو۔ تو انسان کو جتنی معرفت اللہ کی حاصل ہوتی ہے اتنا وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھتا ہے، اور پھر اللہ کو جتنا پہچانتا ہے اتنا اپنی اس کو کمی کا احساس ہوتا ہے، اپنی نیستی کا احساس ہوتا ہے، اور ان کی ہستی کا اعتراف ہوتا ہے۔ ابدیت کیا ہے دوستو؟ اپنی پستی اور ان کی ہستی، بلندی۔ جتنی ان کی بلندی کا اعتراف ہوگا اتنی اپنی کمزوری کا اعتراف ہوتا ہے۔ جی آپ قرآن کا درس روزانہ ہم سے سنتے ہیں، ابھی رات بھی سنا ہے آپ نے۔ تو دوستو انسان کو معرفت کیسے ہوتی ہے اللہ کی، آج اسی موضوع پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اولی الالباب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہائی برین ہے۔ آپ ہائی برین کس کو کہتے ہیں؟ بہت آئی ٹی کا بندہ ہے، بولتے ہیں بہت ہائی برین۔ وہ کیا ہائی برین ہے؟ کمپیوٹر پر خط سے ادھر سے ادھر کھینچ دیا، ادھر سے ادھر کھینچ دیا، الٹا سیدھا کر دیا، یہ بہت ہائی برین ہے۔ اس نے اللہ کو تو پہچانا ہی نہیں، تو یہ ہائی برین کدھر ہوا؟ ہائی برین بلال تھے کہ پٹ رہے ہیں، اور جتنا مارنے والا مار رہا ہے اتنے ہی بلال زور سے کریں احد احد احد، ایک 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 ایک۔ وہ مارنے والا مار رہا، ان کو مزہ آ رہا، یہ ایک کو پکار رہے، قل ہو واللہ احد 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 کر رہے دوستو۔ تو میرے بزرگوں دوستو اللہ کی معرفت کیسے ہوگی؟ اب زمین و آسمان میں اللہ نے کہا غور کرو، غور کرو کیا ہے؟ سورج صبح کو نکلتا ہے، ایک خاموش پیغام دیتا ہے کہ دیکھو بھائی ہم تاریکی میں تھے، کہاں تھے؟ ڈوب گئے تھے، ہم نکلے ہیں۔ اب وہ لوگ خوش ہو جائیں کہ جن کے حالات کسی تنگی میں ہیں، کہ حالات ہمیشہ تنگی میں نہیں رہیں گے۔ کسی کا صدا یکساں نہیں رہا ہے دوستو۔ ہم اس مسجد میں آئے تھے تو جوان تھے اور اب ہم بوڑھے ہو گئے جی، اب بڑھاپا کے بعد اب کسی نے کہا ہے ہندوستان پاکستان یا قبرستان، چوتھی تو کوئی جگہ ہے نہیں بھائی اگر ہم ہندوستان کے تو ہندوستان، پاکستان کے تو پاکستان، نہیں تو پھر ان دونوں جگہ نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ قبرستان جائیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ اب چاہے آپ مانیے یا نہ مانیے، لیکن جانا ان تینوں میں سے ایک جگہ ہے جی۔ تو انسان پر تو صبح سورج خاموش ایک پیغام دیتا ہے کہ کبھی بھی حالات کسی کے یکساں نہیں رہیں گے۔ اب سورج نکلتا ہے وہاں سے، روشنی بڑھتی ہے یہاں تک کہ اتنا پہ آ گئی، ایک دم نصف النہار پہ، پوری تمازت کے ساتھ ہے وہ، لیکن اللہ اس کو ٹکنے نہیں دیتا ہے۔ سورج ٹکتا ہے یہاں پر، ایک سیکنڈ کے لیے یہاں پہ رکھتا ہے اس نصف النہار پر، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ زوال کی طرف چلتا ہے۔ تو بڑا سے بڑا ملٹی بلینئر ہے وہ ہمیشہ بلینئر نہیں رہے گا یہ فارسی میں کہتے ہیں ہر کمال راز زوال، ہر وہ چیز جو کمال کو پہنچ گئی تو اب اس پر زوال آئے گا۔ اب اس پر تو کمال سے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کمال دلیل ہے کس بات کی؟ زوال کی۔ کمال دلیل ہے زوال کی دلیل۔ اب سورج وہاں سے چلتا ہے، چلتے چلتے یہاں تک کہ غروب ہو جاتا، پیغام دے دیتا ہے کہ تم اگر جوان ہو تو جوانی نہیں رہے گی، ڈوب جائے گی، تیری جوانی ختم ہو جائے گی۔ تو اس بات کو دیکھ کے اللہ والے جو لوگ ہیں وہ کیا قرآن ہی نے کہا دیا، کہتا ہے سبحان اے اللہ تو طلوع اور غروب سے پاک ہے، زوال اور عروج سے اللہ کی ذات، اللہ میں عروج ہی عروج ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر آن اس کی بلندی کی ایک نئی شان ہے، وہاں اللہ کے یہاں زوال نہیں، بلندی ہی بلندی ہے۔ تو اس میں یہ دلیل ہے، قرآن نے کیا کہا؟ مومن مسلمان دیکھ کیا کہتا ہے؟ سبحانک اے اللہ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ دوزخ کی آگ سے ہم کو بچا لے، دوزخ کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ تو دوستو انسان اپنی تخلیق میں اپنے احوال سے، اپنے گرد و پیش سے، اپنے فیملی سے، ان سب کو اللہ کی قدرت سمجھ کر کے، اور عروج ہے تو اللہ نے دیا، اور زوال ہے تو بھی اللہ نے دیا۔ کیوں دیا؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس پر کھولا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. ایک جگہ قرآن نے کہا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اللہ زیادہ مان دے دے تو یہ بدماشیاں کرے گا. اس لیے اللہ پاک گیا اور اچانک ریورس آ گیا کہ اس سے اگر آگے جاتا تھا تو یہ کر لیتا تھا بغاوت. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. اللہ بہت دے دیتا ہے نا تو انسان بغاوتیں کرنے لگتا ہے. تو دوستو اللہ رب العزت ہم سب کو غور و خوض کی توفیق عطا فرمائے اور غور و خوض کے ذریعے اللہ کی معرفت بڑھے. اللہ کی اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو شکر کیجئے کہ اللہ نے توفیق دے دی. دعا مانگتے وقت اگر زبان نہیں چل رہی ہے دعا میں تو اللہ سے کہیے کہ یا اللہ کوئی گناہ ہے جو بیچ میں حجاب آ گیا، زبان نہیں چل رہی ہے جی، دل نہیں لگ رہا ہے عبادت میں، تو اللہ سے استغفار کیجئے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا. اللہ سب عذاب دیجئے لیکن اپنے ذکر کی توفیق نہ چھینیے، عبادت کی توفیق اللہ نہ لیجئے ہم سے، نہ چھینیے. عبادت کی توفیق دیجئے، انابت کی توفیق دیجئے، ذکر و فکر کی توفیق دیجئے. اللہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت آپ پیدا کر دیجئے کہ ہم خوشی خوشی آپ سے ملاقات کر سکیں، اللہ کے غضب کی حالت میں نہیں. اللہ یہ نعمت ہم کو بھی دے دی، آپ کو بھی دے دے. بس دوست آمین. اللہ سبحان اللہ.